بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 جولائی ہے 2020، بدھ کا دن ہے، اور ہمارا یوٹیوب چینل انکل باتونی آج معاشرے کا بہت اہم عنوان لے کر آیا ہے۔ اس سے ملتے جلتے عنوان پہلے بھی زیر نظر رہے ہیں۔ آج دو عنوانات کو ملا کر ایک عنوان بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ معاشرے میں بے راہ روی میں شادیوں کا دیر سے ہونا۔ معاشرے میں بے راہ روی ہونے کی بڑی وجہ شادیوں کا دیر سے ہونا، یہ سمجھ لیجیے کہ یہ عنوان ہے۔ اچھا جی، دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو لوگ شادیاں نہیں کرتے، جن معاشروں میں شادیاں نہیں ہوتی، یا اگر ہوتی ہیں تو بہت دیر سے ہوتی ہیں۔ جیسے مجھے ایک ایگزامپل یاد آ رہی ہے، جب میں کینیڈا میں تھا تو ہماری بھانجی آئی، تو اسکول سے آئی یا کالج سے آئی، اسکول سے آئی، کہنے لگی کہ ماموں آج میری دوست کی نانی کی شادی تھی۔ تو میں نے کہا بیٹے ان کے نانا مر گئے ہوں گے تو اس لیے ان کی نانی نے دوسری شادی کر لی ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں ماموں، وہ اصل میں کافی دن سے انڈرسٹینڈنگ پیدا کر رہے تھے اپنے اندر، تو آج ان کی انڈرسٹینڈنگ مکمل ہو گئی جبکہ وہ نانا نانی بن چکے، تو آج انہوں نے سوچا کہ بھئی شادی کر لی جائے۔ تو جن معاشرے میں یہ حال ہو تو وہاں تو بے راہ روی جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی ہے، یعنی جانوروں سے بدتر۔ یوں فرمایا گیا ہے نا کہ یہ جو کافر مشرک ہیں یہ جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، کہ جانور جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اپنی صفت کے مطابق کر رہا ہے، اپنی فطرت کے مطابق کر رہا ہے، لیکن ان کی فطرت یہ اللہ نے بنائی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس فطرت کو اپنے لیے خود پسند کر لیا۔ فطرت تو ان کی ہے ہی نہیں ہے، زبردستی اپنے اوپر لاگو کر لی جانوروں کی فطرت کو۔ بہرحال تو یہ حشر معاشروں کا ایک دن میں نہیں ہوتا ہے، بڑا اس میں وقت لگتا ہے۔ اچھا، جن کو یعنی منہ کالا کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو شادی تو ان کے لیے تیسرے درجے کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ جو آج ہمارے معاشرے میں لڑکے لڑکیاں شادیاں ٹال رہے ہیں، ایسے لوگ بہت کم ہیں ابھی، الحمدللہ ابھی اتنے بگڑا نہیں ہے معاشرہ، لیکن یونیورسٹیز وغیرہ میں جو کچھ چل رہا ہے کم سے کم میری آنکھوں سے تو چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اس کو سامنے دیکھتے ہوئے یہ بات بڑی آسانی سے کہی جا سکتی ہے کہ اس کی بڑی وجہ یعنی یہی ہے کہ وہ اپنا یعنی سارا سلسلہ وہ باہر سے ہی پورا کر لیتے ہیں، اس لیے کافی حد تک وہ شادی سے بھاگتے رہتے ہیں۔ خیر، اب بات یہ ہے کہ شادی کا دیر سے ہونا اصل میں بے راہ روی کو پروان چڑھاتا ہے۔ اب ایک تو یہ ہے کہ شادی دیر سے ہوئی، کیوں ہوئی؟ کہ صاحب ڈگری، شادی دیر سے ہوئی کیوں ہوئی؟ کہ مناسب رشتہ نہیں ملا۔ اب مناسب کا کرائٹیریا ہم خود اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں، اپنی وشفل تھنکنگ کو سامنے رکھ کر بناتے ہیں۔ اسلام کی وشفل تھنکنگ کیا ہے اس کو سامنے نہیں رکھتے۔ اسلام کی وشفل تھنکنگ یہ ہے کہ یعنی وہ شخص جو بیوی کو کھلا پلا سکے، اس کی حفاظت کر سکے، اس کی صحت اس قابل ہو کہ وہ اس کی دن کی اور رات کی ضروریات کو پورا کر سکے، وہ شادی کے قابل ہے، اور اس کی شادی
ہو جانی چاہیے۔ اب اس میں جو لوگ باریک بینی میں پڑ جاتے ہیں کہ ناک لمبی ہے اور ماتھا چوڑا ہے، نہیں ہے، قد یوں ہے، فلاں ہے، یہ جو باریکیاں ہیں، ان باریکیوں میں پھنس کر لڑکی والے عام طور پہ رشتے ضائع کر دیتے ہیں اور یوں پھر شادیاں لیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بھی ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ بچی ابھی پڑھ رہی ہے۔ میری یونیورسٹی کے اندر ایک لڑکی ہے، پنجاب کی ہے، اس کی منگنی طے ہے، منگنی ہو چکی ہے، اس کا منگیتر بھی وہیں پڑھتا ہے، منگیتر بھی پریشان، بچی بھی پریشان، اور بچی کے امی اور بہن بھائی بھی پریشان، اور لڑکے کے ماں باپ بھی پریشان، بہن بھائی بھی پریشان۔ لیکن لڑکی کا جو باپ ہے وہ اللہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی تو میں اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجوں گا، پھر شادی کروں گا۔ تو اس قسم کے جو خردماغ باپ ہوتے ہیں، یہ اصل میں برباد کر رہے ہیں معاشرے کو۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ان پڑھ ہیں تو اس لیے، پڑھے لکھے باپ بھی ایسے موجود ہیں، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنی بچیوں کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں۔ تو بھائی یہ بہت ناسمجھی کی باتیں ہیں، اور معاشرے میں بگاڑ آتا ہے لڑکے لڑکی کی شادی نہ ہونے سے۔ یونیورسٹیاں جو خراب ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک تو جو یونیورسٹی اونرز ہیں، جو یونیورسٹی کی مینجمنٹ ہے، یہ بڑی ظالم ہوتی ہے۔ اب تو یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے یونیورسٹیز کے اندر کہ جو کرتے ہیں کرنے دو، فیس آنی چاہیے۔ پہلے ایک کرائٹیریا ہوتا تھا، پھر ایک ڈسپلن کمیٹیاں ہوا کرتی تھیں اور بڑا سخت ایکشن لیا جاتا تھا۔ اب تو ایسے ظالم ہو گئے یہ لوگ کہ باقاعدہ ان کو چھوٹ دی جاتی ہے، ان کو مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تنہائیوں کے، کہ کسی طرح یہ لگے رہیں، اور یہ جو بھاری بھرکم ہم فیس لے رہے ہیں بھائی یہ ملتی رہے۔ تو جہاں یہ اس قسم کے سوچ کے لوگ پیدا ہو جائیں تو وہ پھر یونیورسٹیاں جو ہیں دانش کدہ نہیں رہتی، اللہ ہی جانے پھر وہ کیا نام دیا جائے اس کو۔ تو بھائی ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ بے راہروی میں یونیورسٹی کے اونرز جو ہیں اور یونیورسٹی کی جو مینجمنٹس ہیں، سب کو نہیں کہہ سکتے لیکن ہیں ایسے کالی بھیڑیں جو اس معاشرے میں یہ کام کر رہی ہیں۔ اسکولوں کے اندر ہو رہا ہے، ابھی لاہور کے ایک اسکول کی خبر چلی تھی۔ تو اس میں ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بچوں کو یوں یونیورسٹی میں جھونک کر نہ آ جائیں، بلکہ خیر خبر رکھیں، اور مینجمنٹ کے اوپر ان کا پریشر ہونا چاہیے۔ یعنی اگر کلاس میں اے سی نہیں ہے تو پیرنٹس جو ہیں وہ آفس میں، یا ٹرانسپورٹ کی طرف سے کوئی کمی ہے تو فوراً آ جائیں گے، یا بچی کی فیس کے معاملے میں کوئی کنسیشن لینا ہے تو فوراً آ جائیں گے۔ بچی کی عزت کہاں جا رہی ہے ان کو اس سے مطلب نہیں۔ تو بھائی اس میں بڑی ہی یعنی سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بچیوں کو تقویٰ سکھایا جائے۔ اب میں کیا عرض کروں، اصل تو بات یہ ہے، کلپ لمبا نہ ہو جائے، میرا ارادہ ہے 10 منٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کہ 1906 میں حقوق نسواں کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی، ایک عورت نے لکھی، اس کی وجہ سے انڈسٹریل ریولوشن آیا اور اس میں عورتوں کی بھرتیاں شروع ہوئیں۔ پہلے عورتوں کی بھرتیاں نہیں ہوتی تھیں اور ہر طرف عورتیں ہی عورتیں ہو گئیں، اور بے راہ روی کا بازار گرم ہو گیا۔ یہ بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، یہ ساری کہانیاں وہیں جبھی سے شروع ہوئیں۔ اللہ کی شان کہ جس شہر کی میں بات کر رہا ہوں، لندن شہر کی بات کر رہا ہوں، انگلینڈ میں 1998 میں ایک سینسس ہوا اور اس میں عورتوں سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ کام پہ رہنا چاہتی ہیں یا گھر پہ رہنا چاہتی ہیں، تو 98% عورتوں نے کہا کہ ہم گھر پہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی یہ
نیچرل ہے. عورت کو شرم و حیا اس کی نیچر ہے، چاہے وہ کافرہ ہی کیوں نہ ہو، نیچر میں ہے اس کے شامل. ہم نیچر سے لڑ رہے ہیں. عورتوں کو، لڑکیوں کو، بچیوں کو اسکولوں میں بے حیا بنایا جا رہا ہے، اور پیرنٹس کوئی خیر خبر نہیں رکھتے. 10 طرح کی خیر خبر رکھیں گے، جو رکھنے کی چیز ہے اس کی طرف ذہن نہیں جاتا. تو بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی. بڑا جی چاہ رہا ہے کہ اس وقت کھول کے ہر پہلو پہ روشنی ڈالی جائے، لیکن کلپ لمبا ہونے کی وجہ سے بس ڈر ہوتا ہے. انشاءاللہ اسی نوعیت کا ایک کلپ اور بنائیں گے، جو پہلو رہ گئے ہیں ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو لب لباب یہ ہے بات کا کہ بھائی یہ سب کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کو شروع سے ہی ان کی گرومنگ ایسی ہو کہ بچوں کو شروع ہی سے یہ بات سمجھائی جائے کہ تمہارا اصل مقام یہ نہیں، یہ ہے. اسلام پسند بنایا جائے ان کو، اسلام کا تابعدار بنایا جائے ان کو، سنت کا احیاء کا جذبہ ہو ان کے اندر، اور اس میں وہ شرمائے نہیں. یہ نہیں کہ ہم جو سنت پہ چلے گا اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کو عزت والا بنائیں گے، اور عزت کی خاطر یہ ساری کہانیاں ہو رہی ہیں. تو یہ ہے. اور پھر ڈگری کی خاطر بچیوں کی شادیاں لیٹ نہ کریں. بس یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ڈگری کی خاطر شادیاں لیٹ ہو جاتی ہیں، اور شادیاں لیٹ ہونے کی وجہ سے پھر بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے. مع السلام.